کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی. مطلب اس کے اتنے معاشی مفادات کے ساتھ نیوٹرلٹی ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ تو اصل میں وہ نیوٹرل جو تھا وہ انورٹڈ کاماز میں نیوٹرل ہے، اس کو سمجھ لیں. اب جو بھی سمجھا انہوں نے جس طرح ڈیفائن کیا وہ الگ ہے، لیکن وہ نیوٹرل کا لفظ جس معنی میں آیا وہ سمجھ لیں. وہ معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نیوٹرل، مطلب ایک ہوتا ہے آپ کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس، مطلب ہڈن ہینڈ استعمال کر کے کچھ نہ کچھ کر لینا. ایک آپ بالکل ننگے ہو کے آ گئے تھے نا، بالکل آگے لگ کے فل فلیج آ گئے تھے، اور آپ نے ایک پروجیکٹ لے کے آ گئے. جیسے FWO سڑک بناتا ہے اس طرح آپ ایک حکومت بنانے آ گئے، پارٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پارٹی بنائی، ایک حکومت بنانے آ گئے. تو نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ تھا یار کہ ہم اس طرح اوریاں ہو کے آئندہ نہیں آئیں. اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو بالکل ہی ہو ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی ہماری سیاست اس قابل بھی نہیں ہے. جب یہ تو یعنی ہمارے سیاستدان اتنے پختہ نہیں ہیں، اتنے امور سلطنت اور یہ ساری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اتنے وہ نہیں ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا اتنے پختہ کار یا اتنے بڑے اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ سارے امور کو چلا سکیں. انہیں ضرورت ہے. ہاں، عمران خان صاحب کے اگر 2 دن پہلے کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت مول لے کے تو ملک چلایا ہی نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ جو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملک چلاتی ہے. اب دیکھیں یہ پرانا زمانہ ہوتا تھا، کوئی اسکندر اعظم چلا رہے ہیں، کوئی عمر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ بڑا سادی حکومتوں کا دور تھا. یعنی اس وقت امور سلطنت اگرچہ کہ بہت پیچیدہ ہوتے تھے لیکن اتنے پیچیدہ نہیں تھے جتنے اب ادارے چلاتے ہیں. اور چلانے کے لیے اس کے لیے اب جدید جو بھی ایک چیز ہے وہ سیاسی ادارہ ہوتی ہے، سیاسی پارٹی. ٹھیک ہے، پھر قومی سطح پہ وہ ساری پارٹیاں مل کے پارلیمنٹ بنتی ہے، وہ ایک ادارہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بنیاد اٹھے گی کسی جماعت کی وہ تو اٹھے گی کہاں سے؟ کسی مطلب لیڈرشپ کی، وہ جماعت سے اٹھے گی، اس کی پارٹی ہے. وہ جو پارٹی ہے وہ ادارہ ہے نہیں، وہ وہاں پہ ملوکیت ہے. وہ بادشاہتے ہیں، مطلب کوئی نواز شریف صاحب کی بادشاہت ہے تو کوئی زرداری صاحب کی بادشاہت ہے تو کوئی عمران خان کی بادشاہت ہے. وہاں ایک سیاسی نشو نما کسی بندے کی کیسے ہوگی، سیاسی تربیت کیسے ہوگی، اس کے اندر وہ ویژن کیسے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر وہاں پہ چلاکی، عیاری، مکاری، خوشامد یہی چلے گا. اسی سے تو پھر وہ بندہ اوپر آ سکتے ہیں. وہ اپنی عوامی تعلق اگر کسی کا بنے تو وہ تو خطرناک ہو گیا. جیسے قومی سطح پہ اگر کوئی پاپولر ہو جائے عمران خان یا کوئی نواز شریف تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کھلنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی پارٹی کے اندر کوئی شخص اگر وہ مقبول ہو جائے تو وہ جو آپ کی مرکزی قیادت ہے، جن کی بادشاہی ان کو کھلنا شروع ہو جائے گا. تو چونکہ وہ والا ادارہ نہیں بن سکا تو آپ وہ افراد ہی نہیں تیار کر سکے جو ملکی سطح پر بیٹھ کے پالیسیاں بنا سکیں. اب یہ اتنا بڑا کام ہوتا ہے، اتنا بڑا کام ہوتا ہے، یعنی جب آپ یہ کام کریں تو بڑا ہوتا ہے، آپ کریں ہی نہ تو پھر دوسری بات ہے کہ جو آپ کے ترقیاتی کام ہیں، انتظامی بہت بڑے جو کام ہیں وہ علیحدہ سپرد کیے جاتے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، حکومت علیحدہ کیوں ہو جاتی ہے کہ اب انتظامی کام سارے اس نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بلدیاتی کا ذکر آیا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ترقیاتی کام سارے یہ دیکھیں. اچھا، آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ وہ پیپل پارٹی نہیں چاہتی کہ کراچی میں الیکشن ہو. تو یہ کون سی پارٹی چاہتی ہے جب اس کی حکومت صوبے میں ہو کہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو؟ کوئی پارٹی نہیں چاہتی. آپ پچھلے 20 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. نون لیگ نے بھی یہ کیا، نون لیگ تو وہ نہیں چاہتی کہ ہوں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے کہ پی کے میں نہیں چاہا کہ ہوں. اسلام آباد میں پہلی دفعہ تو انہوں نے روک دیا کہ نہیں ہو. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نیچے کام ہونے ہوتے ہیں یہ کرنے ہوتے ہیں بلدیاتی اداروں نے. اگر ہی بلدیاتی ادارے موجود ہوں گے تو وہ جو فنڈ فلو ہے وہ ان کی طرف ہوگا. یہ جتنے ممبر بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئے اور ہم جا کے وہ کریں تو میرا نام بنے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ میرا تعلق بنے. ان کو وہاں بٹھایا گیا کسی اور کام کے لیے، پورے سلطنت چلانے کے لیے، پورے سلطنت چلانے اور اس کے لیے جو یہ گلیاں بنانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون کے کنیکشن دینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ چکر ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی ادارے بنے. یہ پرویز مشرف نے جتنے بھی کام کیے سارے بیوقوفوں والے کیے سوائے سے ایک کام کیے
ٹھیک ہے نا, اس نے یہ مطلب بڑا آئیڈیل تھا, اگرچہ کہ خود اس نے ہی خراب کیا اسے. وہ جو کوئی نقوی صاحب تھے جو انہوں نے بنایا بہت یہ اسے آئیڈیلسٹکلی تھا, میں نے بہت اعلیٰ سطح پہ بنایا تھا, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس طرح جیسے انہوں نے سوچا تھا. وہ خود ہی اس کے اندر ترامیم کر کے پھر جب نون لیگ اور پیپل پارٹی آئے تو انہوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا. دیکھیں اب بھی انہیں نہیں گوارا ہے, یعنی سارا اسے بنا کے اپنی مرضی کا پھر بھی نہیں گوارا, پھر بھی اختیارات نہیں دیتے اس کو. یعنی کوئی بھی پارٹی جو صوبے میں برسر اقتدار آتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشن ہو. تو اب یہ صورتحال ہے, چونکہ ہمارے سیاسی ادارے مستحکم نہیں ہیں, لہٰذا دوسری طرف آپ کا ادارہ دیکھیں, فوج یہ آپ کی یونیورسٹی چلا لی ہے, کیا این ڈی یو ہے, کیا کہتے ہیں جی این ڈی یو, کون چلا رہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فوج کے اپنے اس طرح کے اسٹریٹجک جو تھنک ٹینک ہیں یا نہیں, مجھے کسی سیاسی پارٹی کا بتائیں. تو جب اس لیول پہ بات آئے گی تو کون جو ہے نا وہ آ کے تو رول پلے کرے گا, جس کا ہوم ورک ہے وہ کرے گا, یا جو بس نعرے مارتا رہے وہ, مطلب خود آپ نے وہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ہو نہیں سکتے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا نیوٹرل, وہ ہو نہیں سکتے.